نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ فداک بی و بی یا رسول اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے پیغام قرآن درس قرآن شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ کی تشریح پہ چند الفاظ پیش کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچا کر مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ اس میں 8 حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ شان ربوبیت کا مطلق قادر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ رعب والا، هو علی کل شیء قدیر ہونے کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یہ انسان کے عاجز ہونے کا، ناتواں ہونے کا، بے بس ہونے کا، بے کس ہونے کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ انسان کہتا ہے یا اللہ میری دولت، میرا مال، میری فیکٹریاں، میرے کارخانے، میری طاقت، میری حکومتیں، میرا تمام مال و متاع بے بس ہے، میرے کسی کام کا نہیں۔ دشمن جو ہے مجھ پہ حملہ آور ہونے والا، وہ بہت طاقتور ہے، نہ میں اپنی طاقت سے اسے روک سکتا ہوں، نہ اپنے مال سے اسے روک سکتا ہوں، نہ میں اپنی فیکٹریوں، کارخانوں، گاڑیوں اور تمام ذرائع سے اس کو روک سکتا ہوں۔ یا اللہ میں عاجز ہوں، عاجز ہوں، عاجز ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ واحد سہارا تیری ذات ہے، تو ہی مجھے بچا لے، تو ہی مجھے بچا لے، تو ہی مجھے بچا لے، اس طاقتور دشمن سے بچا لے۔ اس میں تیسری حکمت جو ہے وہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے دل کی اندرونی کیفیات سے یہ آواز نکالتا ہے اعوذ باللہ، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک پرپوزل دیتا ہے، ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو آیا انسان کی یہ پرپوزل ایکسیپٹ ہوئی، یہ آفر ایکسیپٹ ہوئی؟ جب یہ آفر ایکسیپٹ ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا گناہ کرتے وقت بھی انسان کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے، وہ کیا کر رہے ہو، اللہ رب العزت کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے، تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ گویا اللہ کی حکمت نے، رحمت نے اس آفر کو قبول کر لیا اور اسے گناہ سے بچا لیا۔ پھر انسان ہے، نسیان سے بنا ہے، غلطی خطا کا پتلا ہے۔ شیطان پھر کسی لمحے، ہر لمحے اسے رگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے اور شیطان کے نرگے میں آ کے گناہ سرزد کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پرپوزل ایکسیپٹ کی تھی، لیکن انسان نے اللہ تعالیٰ کی اس ایکسیپٹنس کو، اس اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپنی پناہ دی تھی اس میں رہتے ہوئے پھر غافل ہو گیا اور اپنے آپ کو پھر غفلت میں لے گیا اور شیطان کے نرگے میں آ گیا اور بھٹک گیا۔ دنیا کا اصول ہے، جب ایک پارٹی کا سیاسی لیڈر اس سے کوئی بغاوت کر کے دوسری طرف چلا جائے تو کیا وہ سیاسی لیڈر اسے ایکسیپٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر کوئی بغاوت کر کے، کوئی ایسی ویسی بات کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک، جب وہ دوبارہ آتا ہے توبۃ نصوحا کرتا ہے تو پھر اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب سچے دل سے کوئی توبہ کرتا ہے تو اس منظر کو اقبال یوں پیش کرتے ہیں: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے کے انفال کے۔ یعنی اس وقت انسان جب بالکل سچے دل سے
اپنے اوپر عاجزی کی کیفیت طاری کر کے، ندامت کی کیفیت طاری کر کے، اپنے آپ کو بالکل مغلوب ثابت کرتے ہوئے گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی جو چوتھی اور پانچویں حکمت ہے وہ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تو موجود ہے، تو دیکھ رہا ہے، تیری ہی قدرت ایک ایسی ہے جو مجھے گناہ سے بچا سکتی ہے۔ اللہ کے عملی طور پر موجود ہونے کا عملی ثبوت انسان پیش کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ یہ میرے پاس جتنے سہارے ہیں، جتنے آسرے ہیں، جتنی میرے پاس سورسز ہیں، یہ سب ناکام ہے، تو سب سے طاقتور ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ جب عملی طور پہ انسان کے اوپر یہ کیفیت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک وہ گناہ جو ہم چھوٹے سے بچے کے سامنے نہیں کرتے، ہم تو اتنے غافل ہیں کہ وہ ہم بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں کسی خلوت میں جا کے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہماری سوچ میں، ہماری عقل میں، ہمارے فہم پہ، ہمارے دل پہ یہ بات نقش ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، کما کانا ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کی اوپر یہ کیفیت جو آ جائے تو وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کو گالی نہیں بکے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کا مال چوری نہیں کرے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کا حق تلف نہیں کرے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کی عقل، سوچ، فہم، لوں میں اور جسم کے ہر حصے میں یہ بات بس جائے، دل و دماغ پہ یہ بات نقش ہو جائے کہ واقعی ہی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچے گا۔ پھر انسان کی کیفیت ہر وقت اللہ کی حیثیت میں ہوگی، اللہ کے خوف کے تابع ہوگی، اللہ کا خوف اس کے ہر قول اور فعل پہ طاری ہوگا۔ تو جب اس کیفیت میں انسان چلا جائے، صبح و شام ایسے ہی گزرنے لگیں، دن و رات ایسے ہی گزرنے لگیں، تو پھر وہ کیفیات آ جاتی ہیں جس کو فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کیفیات آ جاتی ہیں کہ وہ شان رسالت پہ اٹھنے والی انگلی کو توڑ دیتا ہے۔ پھر وہ کیفیات آ جاتی ہیں کہ وہ ناموس رسالت پہ کوئی کسی بھی طریقے سے حملہ کرے اسے منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ پھر وہ کیفیات آ جاتی ہیں کہ ختم نبوت پہ کوئی کسی طرح بھی حملہ کرے تو وہ اس حملہ آور کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔